جدھر بھی جائیں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں قریب، اور کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے سب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن فی الحال اگر میں کہوں اس کا جواب میرے پاس ہے تو وہ نفی میں ہے، نہیں میں ہے، کہ نہ عمران خان رہا ہوں گے، نہ عمران خان کے ساتھ کوئی مفاہمت کرے گا، یا یوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مفاہمت والا مٹیریل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مٹیریل؟ کیوں عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کی خواہش کرتے ہوئے بھی کوئی مفاہمت نہیں کر پائے گا؟ یہ سارا مدعا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف اگر کوئی چل کر جائے، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، چاہے وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہو، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں، صدر مملکت آصف زرداری ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے، تاحیات قائد نواز شریف صاحب، وہ چل کر جائیں اور عمران خان صاحب کو منا لیں تو عمران خان صاحب مان جائیں گے۔ یہ خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے نا، اور یا اگر کہ وہ نہ مانے دوبارہ چل کر جائے، پھر بار بار چل کر جائے، تو سوال یہ ہے کہ اتنا ضروری اور اتنا لازمی کیوں ہے، اور بار بار چل کر جانے کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکل سکتا ہے؟ اب اس سوال پر آج میں نے سوچا کہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں جائزہ لے رہا تھا ان سوالوں کا، ان کا جواب ڈھونڈ رہا تھا کہ ہمیں بھی کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ اگر ناممکنات میں سے نہیں ہے تو مشکل ترین ہے، کیوں لگتا ہے؟ پھر میں نے عمران خان صاحب کی سیاست کا جائزہ لیا، یہ سوال، اور پھر یہ جو بڑی بڑی لیول پر اس طرح کی چیزیں رکھی گئی سامنے، یعنی پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں وہاں جو کچھ ہوتا رہا اس کی بھی جو انفارمیشن ہمارے تک پہنچتی رہی، لیکن ان کی وہ جو میٹنگز، وہ جو اجلاس، وہ جو میل ملاقاتیں، ان سے ہٹ کے بھی ہم اگر جائزہ لیں گے، یعنی اگر چند جرنیلوں نے بیٹھ کر، چند سیاستدانوں نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ ڈسکشن کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کرے، اور وہاں پر جس نقطے پر وہ سارے اپنا بے بس اور لاچار ہو کر اٹھے کہ جی یہ تو ممکن نہیں ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا کیوں؟ تو اس لیے جائزہ لینا پڑے گا عمران خان صاحب کی سیاست کا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مشین بنتی ہے، ٹوکا ہے، ٹھیک ہے، ٹوکا وہ کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کاٹنے والے ٹوکے سے آپ زخم نہیں سی سکتے، آپ مرم اس کے ذریعے نہیں لگا سکتے، وہ کاٹنے کی کام آئے گا۔ وہ چاہے وہ ٹوکا وہ ہو جس سے وہ اپنا گھاس کترتے ہیں، چاہے وہ ہو، چاہے پھر ٹوکا جو ہے وہ اپنا گوشت بنانے والا، تو وہ کام ایک کام آتا ہے، وہ اس کی مینوفیکچرنگ ہی ہے۔ تو عمران خان کی بیسیکلی جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ جو ان کا جو پروگرام سیٹ کیا گیا ہے ان کے سافٹ ویئر کے اندر، اب ظاہر ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مطلب اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ سٹھیانے والی بات کہ بھائی بچہ جو ہوتا ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ، ایک انسان جو 70-72 سال کا ہو اور وہ اس کو پراپر تیار اس مقصد کے لیے کیا گیا، اس کی ذہن سازی اس مقصد کے لیے کی گئی ہو کہ بھائی لڑو گے، دوسروں کو للکارو گے، گالی دو گے تو پھر جیو گے، سیاست میں میدان میں آؤ گے، مقبول ہوگے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے بیسیکلی، یا مینوفیکچرنگ جو عمران خان صاحب کی مینوفیکچرنگ وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے، ان کو، ان کی سیاست ہی اس لیے تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو گورے کی پالیسی تھی نا، لڑاؤ اور حکمرانی کرو، ہماری اسٹیبلشمنٹ اسی پر چلتی رہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب جلاوطنی ختم کر کے 1986 میں پاکستان واپس آئیں تو لاہور کا جو ان کا استقبال تھا اس نے اسٹیبلشمنٹ کی بنیادیں ہلا کر رکھتی تھی۔ پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ قابو نہیں آئیں گی، بھائی ڈرتے تھے، اور یہ سوچ رہے ہوتے تھے بیٹھ کر جرنیلز کہ یہ آ گئی، اس نے تو ہمیں سزائیں دینی ہے، اور یہ کہا، اعتراف کیا۔ اور پھر جب 88 کے انتخابات ہوتے، ضیاءالحق کا حادثہ ہو جاتا ہے، 88 کے انتخابات ہوتے، ضیاءالحق چلا گیا، اس کے بعد بینظیر نے کس سے انتقام لینا تھا؟ لیکن اس کے باوجود اسلم بیگ اور دوسرے جنرل حمید اور ان سب نے یہ یقین دہانیاں لیں کہ جی آپ کو ووٹ تو مل گیا ہے،
آپ جیت تو گئی ہیں، لیکن آپ کو حکومت اس شرط پر ملے گی کہ آپ انتقام نہیں لیں گی، ایک شرط یہ تھی۔ اور دوسرا، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کو بنایا بے نظیر کے خلاف، یعنی آئی جی آئی بنائی، اور پھر آئی جی آئی سے اٹھ کر نواز شریف صاحب آ گئے باہر۔ تو وہ ہر وقت ایک الٹرنیٹ رکھتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کی لڑائیاں جاری رہیں، پھر مشرف کا مارشل آ گیا، دو حکومتیں دونوں نے گنوائی، مشرف کا مارشل آ، مشرف کے مارشل آ کے بعد پھر ریئلائز ہوا کہ بے نظیر جب جلاوطن تھیں کہ انہوں نے وہ سمجھ گئی کہ نواز شریف بے شک ان کی پیداوار ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، پیرلل کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ مفاہمت کیوں نہ کی جائے، بجائے بار بار لڑ کر ایک دوسرے کو حکومتیں ختم کرنے کے، آپس میں مل کر کیوں نہ چلا جائے، لوگ جس کو مینڈیٹ دے وہ حکومت کرے۔ سی او ڈی ہوا میثاق جمہوریت 2006 میں۔ میثاق جمہوریت کو مذاق جمہوریت عمران خان صاحب نے قرار دیا، اور یہ میثاق جمہوریت عمران خان صاحب کی بنیاد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاسی قیادت سے، پاکستان کے عوام سے انتقام لینے کے لیے عمران خان کو بنایا، اور عمران خان کا جو بنیاد تھی شروع سے، ویسے تو اس سے پہلے عمران خان کو سیاسی طور پر تیار کیا جا رہا تھا، لیکن میثاق جمہوریت کے بعد وہ ہوتا ہے نا کہ سارے وسائل جھونک دیے گئے کہ یہ ہنگامی بنیادوں پر تیار کرو لیڈر۔ اور پھر عمران خان نے خود یہ کہا ہے تقریروں میں کہ مجھے تو آئی ایس آئی لا کر دکھاتی تھی ان کی کرپشن کی فائلز، خود کہا کہ مجھے جرنیلز بتاتے تھے کہ کرپٹ ہے، خود کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ نواز شریف انڈیا نواز ہے۔ تو یہ تیاری ہنگامی بنیادوں پر کی گئی، مواد فراہم کیا گیا۔ اب جب تیار جو شخص تصادم کے لیے کیا گیا ہو، پھر ایک چیز کہتے ہیں کہ جی آپ نے اگر چودھری نے اگر کوئی بدماش پیدا کرنا ہے نا، وہ بدماش جب سارے بدماش کو ختم کر دیتا ہے تو آخری چودھری کے خلاف وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے بھائی، مطلب اگر آپ کسی کو بنائیں گے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہیں کھائے گا، یہی ہوتا ہے۔ تو بنایا تو عمران خان صاحب کو گیا تھا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف، سیاسی عمل کے خلاف عمران خان صاحب کی تشکیل ہوئی تھی، اور وہ بھی تصادم کہ سیاست کو گالی بنا دو، لیکن کیونکہ وہ تصادم کے لیے بنائے گئے تھے، تو پھر وہ تصادم کرتے 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 اس حد تک آ گئے کہ اب اپنے بنانے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلا ہو گئے نا، وہ بہت بڑا منصب بن گئے۔ سیاستدان آصف زرداری، نواز شریف، عمران خان صاحب، یہ کیڑے مکوڑے، یہ میری لڑائی اب ان سے نہیں ہے، میں تم لوگوں سے لڑوں گا۔ ایک تو ہو گیا، میں نے صرف یہ بتایا کہ عمران خان صاحب سے مفاہمت جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، ان کا جو اپنا سافٹ ویئر کی پروگرامنگ وہ کیا ہے، وہ لڑائی ہے، وہ ٹوکا ہے، وہ کاٹ سکتا ہے، وہ جوڑ نہیں سکتا، وہ ہتھوڑا ہے۔ ہتھوڑے سے ویسے کافی ساری چیزیں بنتی ہیں، لیکن بہرحال وہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ڈسٹرکشن ہے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا سوسائٹی کو۔ تو اب جب بڑے بڑے ہمارے دوست دانشور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کریں، نواز شریف جیل چلے جائیں، آصف زرداری چلے جائیں، بلاول بھٹو چلے جائیں، شہباز شریف چلے جائیں، آرمی چیف چلے جائیں، جانے کو تو سب چلے جائیں، مگر مسئلہ اس پروگرامنگ کا، اس کو کیا کریں گے؟ وہ مفاہمت والا مٹیریل نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیں ریسنٹلی آپ کہ دیکھیں، آپ کی سیاست ہوتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہمارے یہاں سب سے زیادہ پاپولر سیاست رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ریاست نہیں ہوتی، حکومت کا مطلب ریاست نہیں ہوتی، سیاسی پارٹی کا مطلب ریاست نہیں ہوتا، لیکن ریاست اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کرنے والے ریاست کے مفادات کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں تھا، لیکن جہاں ریاست کے مفادات آتے تھے وہ بھول جاتی تھی کہ ریاست میں بیٹھا ہوا فلاں بندہ میرے باپ کا قاتل ہے، وہ بھول جاتی تھی کہ انہوں نے میرے بھائی کو مروایا ہے، وہ بھول جاتی تھی کہ انہوں نے مجھے 11 سال میرے شوہر کو جیل میں رکھا یا میری گردن کٹوائی، میرے بچوں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، بھول جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی میرے ریاست کا مفاد ہے تو بات ختم۔ ان کی تربیت ہے بلاول بھٹو زرداری،
ڈیوس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا مطلب ہے پاکستان کی فوج، میری فوج ہے پاکستان کی فوج. وزیر خارجہ کے طور پر جب وہ بین الممالک دوروں پر جاتے ہیں اور ان سے سوال ہوتا ہے عمران خان کی سیاست پر، تو وہ کہتا ہے ہماری یہ اپنا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، ہم گھر جا کر نبڑیں گے. آپ یہاں مجھے انٹرنیشنل ایشوز پر میں بات کرنے آیا ہوں، یہاں پر میں اپنی لوکل پالیٹکس نہیں کرنے آیا، یہاں پر میں اپنے گندے کپڑے دھونے نہیں آیا. یہی نواز شریف صاحب نے رکھا ہے ہمیشہ رویہ. پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے ہوتی ہے، پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے ہوتی ہے، چاہے آپ سیاستدان ہو، چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ حکمران ہو. تو اصل چیز جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جب مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی. اب IMF کے ایشو کو دیکھ لیں کہ امریکہ میں وہاں پر پاکستان میں جس دن وفد آتا ہے اسی دن وہاں مظاہرہ ہوتا ہے اور پاکستان کی امداد بند کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے ریاست کے ساتھ تصادم، کیونکہ سکھایا تصادم گیا ہے. وہاں فوجی کمان کی تصویریں اور لہرائی جاتی ہیں، ان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں. یہ ہے تصادم جس میں نے کہا نا کہ مونسٹر بن گئے، بنانے والوں کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے لوگ. یہ وہ مینٹلٹی ہے، یہ وہ ذہنیت ہے جو سارے پروگرام فٹ کیا گیا نا. تو پروگرامنگ جو ہوئی ہے، اس پروگرامنگ کا ایشو ہے، وہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. تو ان کا نکال کے دیکھ لینا کہ گرفتار کریں گے اگر مجھے فوجی، تو میں فوجی چھاونیاں جلا دوں گا، میرے لوگ فوجی چھاونیوں میں جا گھس جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پولیس کسی کو ناجائز گرفتار کرے تو لوگ حق بجانب ہوئے کہ وہ جا کر تھانے کو آگ لگا دیں اور ریاست کی ایسی تیسی پھیر دیں. ہوتے ہیں جائز ناجائز گرفتاریاں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. بھٹو مائی لارڈ کہہ کر پکارتے تھے ان ججوں کو جن کے متعلق ان کو پتا تھا کہ ان کو پھانسی چڑھانے لگے، پتا تھا کہ ان کے خون کے پیاسے، پتا تھا کہ پرسنل ہو رہے ہیں. بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ اپنا میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ اپنے والد کے قتل کا مطالبہ کرنے والوں، ان کو مارنے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی کہ جی یہ اپنا ملک کو جمہوریت چاہیے. اصغر خان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنا سارا اپنا جو ہے نا فی الحال میں بھلا چکی ہوئی. تو مفاہمت کرنے والوں کا جو ہوتا نا وہ بینظیر بھٹو کی تربیت تھی کہ جوڑنا ہے. ان کی تربیت ہے تقسیم کرنا. تو جب تقسیم کرنے کی تربیت ہے تو پھر وہ ریاست ہو، پھر وہ فوج ہو، پھر وہ عدلیہ ہو، پھر وہ سیاستدان ہو، وہ ہر کسی پر حملہ کریں گے. وہ ہر کسی سے تقسیم اپنا نفرت کرنے کا سبق سکھائیں گے. ابھی بھی جو کل انہوں نے بات کی ہے کہ جی IMF کے سامنے مظاہرہ جو ہوا ہے وہ درست ہے. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو مظاہرہ. مطلب باہر بیٹھے بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں نے یا اوورسیز PTI نے خود کیا ہے. لیکن انہوں نے بھی اس کو غلط نہیں کہا کہ وہ کہہ دیں کہ جی نہیں وہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے. وہ بھی اس کو اون کر رہے ہیں کہ جی ہماری PTI ہے لیکن ہماری یعنی انسٹرکشنز پر نہیں ہوا. تو یہ گوہر کو بھی پتا ہے کہ اگر میں ٹوٹل ڈسون کروں گا، مذمت کروں گا، تو عمران خان صاحب میرے دوالے ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے نا کہ جی درست ہو رہا ہے سارا کچھ پاکستان کے خلاف. اور یہ تربیت آپ نے دیکھی نا ان کے جو لوگ جب باہر ہوتے ہیں وہ باہر یا پاکستان کے اندر بھی کہ عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں ہے. پھر قائد اعظم چلے گئے، بھٹو کو مار دیا گیا، بینظیر قتل کر دیا گیا، پاکستان تو بھی ہے. مطلب ریاستیں، ہاں نقصان ضرور ہوتا ہے. بینظیر بھٹو کی شہادت کا نقصان پاکستان کو جتنا ہوا ہے اتنا شاید پہلے کبھی ہوا ہو. آج تک پاکستان تقسیم ہے، آج تک پاکستان کی جو ہے وہ جسم سے خون رس رہا ہے. ابھی ہمارے جوان دہشت گردوں نے شہید کر دیے. وہی ایک آواز تھی توانا، وہی للکارتی تھی دہشت گردوں کو. بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن باوجود اس کے ریاستیں رہا کرتی ہیں. یہ ریاست کے دوالے ہوئے میرے صاحب. میں غداری کا الزام نہیں لگا رہا، میں صرف اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت یا عمران خان مفاہمت کیوں نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان سے مفاہمت سے انکاری کیوں ہے. کیونکہ ان کو مفاہمت سکھائی نہیں گئی، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی تم لڑو گے تو تم پاپولر ہوگے، تم گالی دو گے تو پاپولر ہوگے، تم دوسروں کا چہرہ بگاڑو گے تو لوگ تمہیں خوبصورت سمجھیں گے. بے شک اپنا دیکھیں نا، عمران خان کی آڈیوز آ گئی گندی گندی. عمران خان
کہ غیر شرعی نکاح کا معاملہ آ گیا، عمران خان گھڑی چوری کا معاملہ آ گیا، عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ آ گیا، لیکن عمران خان کے لوگ ان کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے ہیرو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے وہ زیادہ بدصورت ہے، اس لیے یہ ہیرو ہے۔ تو جب ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ جب تک اپنے مخالف کو گالی نہیں دو گے، اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو پھر تمہاری سیاست ختم ہے، یہ ان کو کہا گیا ہے، تو پھر وہ مفاہمت کی جو بات ہو رہی ہے نا، مفاہمت کریں گے عمران خان صاحب، آگے چل کر کریں گے، جب ان کو نظر آئے گا کہ میرے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر ضرور کریں گے، یقیناً کریں گے۔ لیکن اب تک جو میں کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت اس لیے نہیں کر رہے، یا جو مفاہمت کا درس دینے والے ہیں کہ کوئی بات کرے، کوئی جا کر سمجھائے، وہ باہر نکل کر پھر وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ تو بہت مشکل ہے، مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہنیت، سوچ، اپروچ وہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی مفاہمت والی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔